السلام علیکم ناظرین میں ہوں عتیق رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آج بہت دنوں بعد میں ویڈیو کر رہا ہوں. یقیناً آج کا ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گا. سب سے پہلے میں بات کروں گا یہ جو 14 اگست گزرا ہے. 14 اگست جو یوم آزادی پاکستان کا 79th جو اینیورسری تھی کہ پاکستان اس دن بنا ہے وہ کل گزرا ہے 14 اگست. اور آج 15 اگست کو میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں. میں نے 14 اگست کو ویڈیو نہیں کیا کیونکہ میں رسپانس چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری قوم کا رسپانس کیسا ہے. کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ لوگ بڑے ناخوش ہیں, بہت سارا ان کی خوشحالی میں فرق آیا ہے, مہنگائی بہت ہے, پیٹرول مہنگا ہے, ڈیزل مہنگا ہے, اس لیے لوگ 14 اگست نہیں منائیں گے. اور پورا پاکستان جو ہے یہ جو موجودہ حکومت ہے, موجودہ رجیم ہے, جو PMLN کی گورنمنٹ ہے, اس کے ساتھ پیپلز پارٹی اتحادی ہے اور پاک فوج بھی اس وقت جو ہے اپنا پروفیشنل رول جو ہے بالکل صحیح ادا کر رہی ہے. تو لوگ کہتے تھے کہ لوگ تو جناب وہ عمران کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جس انداز میں اس دفعہ پاکستانی قوم نے 14 اگست کو منایا ہے, اس سے پہلے آج تک نہیں منایا. میں یقین جانے لاہور لبرٹی چوک کے ویڈیوز دیکھ چکا ہوں, اس کے بعد میں یادگار کے ویڈیوز دیکھ چکا ہوں, کراچی کے دیکھ چکا ہوں, کوئٹہ کے دیکھ چکا ہوں, اس کے بعد میں نے پشاور کے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں. وہاں پر بھی پاک فوج کی اور موجودہ حکومت کی بھرپور سپورٹ ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت فارن افیئرس پہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے, ہماری وزارت خارجہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ تیسری عالمی جنگ کو پاکستان نے میڈیٹر کے طور پہ رکھوایا ہے. اگر یہ تیسری عالمی جنگ ہو جاتی تو آپ کو لگ پتہ جاتا یہی پیٹرول جو ابھی آپ کو 325-30 میں 1 لیٹر مل رہا ہے, یہ آپ کو 1000 کا بھی نہیں ملنا تھا, اس سے بھی زیادہ مہنگا ہونا تھا. آپ اندازہ نہیں آپ کو. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جناب پاکستان کے لیے یہ جو 14 اگست ہے اس لیے زیادہ اہم ہے, اور پاکستانیوں نے اس لیے اس 14 اگست کو زیادہ بھرپور بنایا ہے کیونکہ پاکستان نے ابھی مکہ مکرمہ میں جو ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے, پاکستان, سعودیہ اور ترکیہ, ان ملکوں نے پاکستان, سعودیہ اور ترکیہ, ان ملکوں نے جو یہ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے کہ ایک پہ حملہ ہوگا تو سب پہ حملہ تصور کیا جائے گا, اس سے کفر کے ایوانوں میں ایک زلزلہ آ گیا ہے. اس سے ناخوش ہیں. یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے ترکیہ, پاکستان اور سعودیہ کا, اس سے ایک مودی اور انڈیا بڑا ناخوش ہے, اور ایک اس سے جناب اسرائیل بہت ناخوش ہے, میں بھی امریکہ بھی ناخوش ہو اس سے, ٹھیک ہے, وہ بھی اس سے ہیپی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ہے پاکستان میں عمرانستان, وہ اس ایگریمنٹ پہ بڑے نالاں ہیں کہ یار شہباز شریف نے اتنا بڑا ایگریمنٹ کر دیا. اس سے پہلے بھی سعودیہ اور پاکستان کا دفاعی ایگریمنٹ ہو چکا ہے. اگر سعودیہ پہ حملہ ہوگا تو سمجھا جائے گا کہ پاکستان میں حملہ ہوا ہے, لیکن اب ان تینوں ملکوں میں سے کسی پہ حملہ ہوگا تو سمجھے تینوں پہ حملہ ہوا ہے. یہ ایک بڑا ایگریمنٹ ہے. اور میں آپ کو ایک خبر بتانے والا ہوں, اس میں ایک ملک اور شامل ہونے والا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایران ہے, نہیں, ہرگز نہیں ہے. ایران کی باتیں بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ایک اور ملک شامل ہو سکتا ہے, بہت سارے چانس ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک ملک ہے جی مصر, میں بھی مصر بھی اس اتحاد میں شامل ہو جائے, کیونکہ مصر کی جو فوج ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے, ان کی آرمی بڑی اچھی ہے. تو ہو سکتا ہے خطے کے اعتبار سے وہ بھی اس ایگریمنٹ میں آ جائیں. تو اس پہ جناب جو ہماری قوم یوتھ ہے وہ بڑی ناخوش ہے, کیونکہ جس طرح اسپیشلی پنجاب کے اندر اس جشن آزادی کو منایا گیا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. پاکستان میں, پورے پاکستان میں منایا گیا, لیکن پنجاب کے سارے شہروں میں, کیونکہ میں پنجاب سے ہوں, اور پنجاب کے ہر شہر میں جناب فائر ورکس ہوئے ہیں. اس کے بعد جناب وہاں موسیقی کی محفلیں ہوئی ہیں, وہاں دل دل پاکستان گایا گیا ہے, جان جان پاکستان گایا گیا ہے, اور جذبہ جنون بھی گایا گیا ہے. پاکستان کے جتنے بھی ملی نغمے ہیں وہ گائے گئے ہیں.
قومی ترانہ بجایا گیا ہے, پیش کیا گیا ہے, جگہ جگہ پہ پاکستانیت جو ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے, محب وطنی کا مظاہرہ کیا گیا ہے, لیکن قوم یوتھ کو اس پہ الٹیاں آ رہی تھیں. اس بڑے دکھی ہے قوم یوتھ کہ پاکستان اتنا بڑا ایگریمنٹ پاکستان نے کر لیا, شہباز شریف نے کر لیا, فیلڈ مارشل نے کر لیا, تو یہ تو خاں کو کرنا چاہیے تھا. خاں ہوتا تو ایسے ہو جاتا, خاں ہوتا تو اس نے ایسے کرنا تھا, خاں ہوتا تو اس نے جناب کہنا تھا یہ ایگریمنٹ کر لو, میں لیڈ کروں گا, میں اوپر ہوں آپ کے, یہ کہتے ہیں وہ جناب. تو جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری قوم نے جس طرح پاکستان کا یہ 79 جو جشن آزادی تھا اس کو منایا ہے, اس کے پیچھے ایک بیس مارکہ حق کی ہے. پاکستان نے جو انڈیا کو مارا ہے, جو مودی کو مارا ہے, اور جو ان کو ناکو چنے چبائے ہیں, ان کو زیرو کر دیا ہے, وہ جو مارکہ حق ہے, اس کے بعد پاکستان نے اتنی ترقی حاصل کی ہے اور پاکستان نے اتنا نام حاصل کیا ہے. جناب یہ دنیا پوری میں جو برٹش کنٹریز ہیں, جو جناب عرب کنٹریز ہیں, جتنے بھی ملک ہیں, وہاں پر جب پاکستان کا نام آتا ہے تو عام لوگ کہتے ہیں پاکستان پیس. تو یہ جناب جنگ بھی رکوائی ہے, اس کے بعد مار کا حق ہے. تو یہ جو 14 اگست ہے, اس کی جو جشن ہے, اس کو 4 چاند لگ گئے ہیں جناب. بڑی مطلب مزے کی موسیقی ہوئی ہے. بیچ میں جو گلوکارائیں ہیں اور گلوکار ہیں, انہوں نے دوسرے بھی مست گانے بھی گائے ہیں تھوڑے سے, جو جس پہ ذرا قومیں, ہماری جو نئی قوم ہے, ذرا جھوم لے تھوڑا سا, ساتھ ملی رنگ میں بھی چلیں. قومی ترانہ ہوا ہے. اور یہ حکومت پنجاب نے تو جناب آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی, جنہوں نے پورے پنجاب میں آزادی کو بڑے بھرپور طریقے سے منایا ہے. تو جناب اب یہ جو مصر ہے یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے, لیکن جو قوم یوتھ ہے, جو عمران خان کے فالوور ہیں, یہ جو 14 اگست کے اوپر بڑے پریشان تھے, اور جو پاکستان نے ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے مکہ مکرمہ کے اندر, اس پہ اتنے وہ پریشان ہیں جناب کہ وہ اس پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس پہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس پہ عجیب مطلب اگر ان کے کسی فالوور کو ایک ویڈیو اس طرح کی بھیج دو تو آگے سے وہ ایک اور ویڈیو بھیجتے ہیں, اس پہ ساتھ ایک طرف اسرائیل کا جھنڈا ہوتا ہے, ساتھ امریکہ کا ہوتا ہے, اس کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا لگایا ہے, اس کے ساتھ جناب امریکہ کا لگایا ہے, اس کے ساتھ پاکستان کا لگایا ہے, اس کے ساتھ سعودی عرب کا لگایا ہے, پھر ترکیہ کا لگایا ہے. یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وہ اصل میں جو قومی یوتھ ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے جی یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے ڈیفنس مکہ مکرمہ میں, خدا نہ خاصا, اللہ نہ کرے, معاذ اللہ نعوذ باللہ, اس کی وجہ اسرائیل ہے اور امریکہ ہے. حالانکہ اسرائیل کے تو دانت کھٹے ہو گئے ہیں, انڈیا کے دانت کھٹے ہو گئے ہیں, پاکستان کے دشمن جو پاکستان کے اندر ہے وہ باہر ہے, سب کے دانت کھٹے ہو گئے ہیں. جناب یہ جو قومی یوتھ ہے نا, یہ پہلے اپنی پارٹی کی فکر کرے. آپ نے یقیناً سلمان اکرم راجہ کی وہ آڈیو, سلمان اکرم راجہ وہی ہے, میں یہ نئے بچے عمران خان کے فالوور بن رہے ہیں جن کو پتہ نہیں, ابھی بچونگڑے ہیں, یہ سلمان اکرم راجہ ہے, یہ شریف خاندان کا وکیل تھا پاناما کیس میں, اب وہ پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری ہے. یہ وجہ ہے. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو, جو لوگ عمران خان کے ساتھ رہتے رہے, سوتے رہے, عمران خان کے ساتھ باتھ روم تک جاتے رہے, عمران خان کو سپورٹ کرتے رہے, عمران خان پہ کروڑوں لگاتے رہے, اس کی ATM مشینیں تھی, وہ سب کہہ چکے ہیں عمران خان رانگ نمبر ہے. مطلب یہ اب یہ کیا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک آڈیو آئی ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو ایک مشال یوسف زئی ہیں, اس نے تو جناب پرخچے اڑا دی ہیں ساری پی ٹی آئی کے, اور کرپشن کی عجب کہانی, عجیب سی کہانی ہے کرپشن, اور کرپشن کیسے کی ہے پارٹی فنڈ میں. اور اس نے یہ بتایا ہے, سب کو بتایا اور تحقیق کر کے بتایا سلمان اکرم راجہ اور یہ سارے مل کے. جناب ابھی تک جو سلمان اکرم راجہ ہے, انہوں نے جناب 90 کروڑ کا پارٹی فنڈ جو ہے وہ کھا لی ہے, ہڑپ کر لی ہے. اس کے بعد جناب محترم جو علیمہ باجی ہیں, انہوں نے تقریباً 38 کروڑ ہڑپ کر لیا ابھی تک. اس کے بعد محترم عمران خان صاحب, ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے پارٹی فنڈ کا 5.6 ارب, 5.5 ارب سے تھوڑا زیادہ بنتا ہے, یہ عمران خان صاحب نے پھٹی لگائی ہے. مطلب آپ قوم یوتھ یہ دیکھو, عمران خان کے فالوور یہ دیکھو, جتنے بھی عمران خان کے فالورز ہیں عمران خان سے بڑا پیار کرتے ہیں, ہم خان کے ساتھ ہیں, خان ہمارا ہے, خان کے بغیر پاکستان نہیں ہے, خان بس خان ہے. تو یہ جو ان کو بتا رہا ہوں, خان صاحب کا ایک ہی کریڈٹ تھا جس پہ آپ ہمیں متاثر کرتے تھے کہ خان ہی از ویری آنیسٹ, خان بڑا ایماندار ہے, خان بڑا دیانتدار ہے, آنیسٹ عمران خان, آنیسٹ عمران خان, یہ آپ کہتے تھے نا. اب آپ دیکھ لیں خود ہی, توشہ خانہ میں چوری کی, پھٹی لگائی, قید بھگت رہا ہے. ٹھیک ہے, چوری کی,
چوری ثابت ہوئی. ابھی اور بھی چوری کے کیس ہیں. سکھوں نے ایک سونے کا لوٹا دیا تھا, وہ سونے کا لوٹا چوری کیا, وہاں پیتل کا رکھ دیا. ابھی یہ کیس باقی ہے. ابھی گڑی والے کیس میں ابھی ڈائمنڈ کے جو سیٹ ہیں, جولی سیٹ ہیں, اس میں جو گھبن کیا ہے اس نے اور بشرا بی بی نے, اس کے کیسز باقی ہیں. ابھی 9 مئی میں عمر قید یہ سزائے موت ہونی ہے. ابھی بڑے کیسز ہیں. ابھی تو جناب ایک کیس ہے, اس میں تھوڑے دنوں تک آپ دیکھ لیجیے کہ تھوڑے دنوں تک خان صاحب کو 9 مئی میں بھی سزائیں شروع ہو جائیں گی. ابھی تک یہ بچے ہوئے ہیں, باقی سب کو ہو رہی ہیں, عمر قیدیں ہو رہی ہیں, سب کو ہو رہی ہیں. جن لوگوں نے یہ گنونی حرکت کی پاکستان میں, پاک فوج کے جو ان کی تنصیبات تھیں, ان کے جو گھر تھے, ان کے جو آفسز تھے, اس پہ حملے کیے, وہاں آگ لگائی, یہ لوگ ان کو سزائیں ہو رہی ہیں. اب خان صاحب کی باری ہے. چھوٹے جو لوگ ہیں ان کو تو کافی سزائیں ہو چکی ہیں جناب. تو جناب یہ جو کرپشن کی ہے عمران خان صاحب نے 5.6 ارب کی پارٹی فنڈ کے اندر عمران خان نے 5 پنجابی میں بتا رہا ہوں 5.6 ارب کی کرپشن کی ہے. یہ پاکستانی پیسہ ہے. اس کے بعد 38 کروڑ کیا ہے علیمہ باجی نے, یہ بھی اس کے گھر میں گیا ہے نا, عمران خان کی باجی ہیں. اس کے بعد جناب اب جناب 90 کروڑ سلمان اکرم راجہ محترم جناب جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, اور یہ جتنے وکیل جو ہیں یہ عمران خان کے نام پہ, جتنا باہر کے بلائنڈ فالوور لوگ جو ہیں جو عمران خان کو بڑا فرشتہ سمجھتے ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں کہ عمران خان کو چوری میں سزا ہوئی ہے, جس نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ مارا, 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ملک ریاض کے ساتھ مل کے مارا. اس کو وہ اندھے ہو گئے جناب, ان کے لیے وہ مرشد ہے, اس کو وہ پیسے دیتے ہیں, اور وہ پیسے جو ہے جناب آگے سے یہ پارٹی فنڈ دیکھیں 5.6 ارب. اس لیے تو عمران خان کے اثاثوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد جناب سلمان اکرم راجہ جناب 90 کروڑ, اور علیمہ باجی 38 کروڑ. ان کے لیے کیا بات ہے. علیمہ باجی تو 50 60 90 کروڑ کی 2-3 ارب کی اور کرپشن کر سکتی ہیں. ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں. آج کل پارٹی فنڈ کی کسٹوڈین وہی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علیمہ باجی جو ہے یہ پارٹی فنڈ, لڑائی کس بات کی ہے پی ٹی آئی, جو لوگ چلے گئے چھوڑ گئے وہ تو چھوڑ گئے. اب جو پی ٹی آئی میں لڑائی ہے وہ کس کی ہے, اس پیسے کی. یہ وکیل جتنے فیسیں لے رہے ہیں, سلمان صفدر, یہ پہلے فیصل چودھری دیہڑی لگا کے نکل گیا, اب یہ سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر, یہ جتنے وکیل ہیں یہ سب دیہڑیاں لگا رہے ہیں اس پارٹی فنڈ سے, جو باہر عمران خان مرشد کو بلائنڈ فالوور, جن کو پتہ ہی نہیں عمران خان کے بارے میں, اس کی شخصیت کے بارے میں کہ اس نے کیا کرائم کی ہیں, کیا جرم کی ہیں, وہ مفت پر ہے, شروع سے مفت پر ہے, وہ بھیج رہے ہیں, اس میں کرپشن ہو رہی ہے جناب. تو آزادی تو ہم مطلب بڑی اچھی منائی ہے ہم نے جناب. تو اب جو قومی یوتھ ہے اب یہ پھر تڑی لگا رہے ہیں گورنمنٹ کو, اس گورنمنٹ کو تڑی لگا رہے ہیں, ہماری آرمی کو تڑی لگا رہے ہیں, پرائم منسٹر کو, پنجاب گورنمنٹ کو. 27 ستمبر آنے والا ہے, 27 ستمبر کو ہم پاکستان کو بند کر دیں گے ہم جناب. پھر اسی طرح آئیں گے جس طرح پہلے ہم جوتے چھوڑ کے بھاگے تھے, پھر ہم آئیں گے, اب ہم پھر آئیں گے, جوتے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو اب یہ دیکھیے, یہ جو عمران خان ہے, یہ جو سلمان اکرم راجہ, علیمہ باجی, یہ تو کروڑوں کما رہے ہیں, یہ اربوں کما رہے ہیں, یہ پارٹی فنڈ کھا رہے ہیں, ان کے وکیل بھی کما رہے ہیں. لیکن جو غریب کا بچہ جو پٹھان ہے, کے پی کے سے آتا ہے, جو عمران خان کے پیچھے پاگل ہے, اس کو نالج ہی نہیں, اس کی جہلیت ہے کہ عمران خان جو ہے اس نے ملک کو ڈیفالٹ کرنے لگا تھا, وہ اس کو دوبارہ حکومت مل جائے گی تو اس سے بری حکومت کرے گا. وہ جو پاکستان کو کھڑے لین لگانے لگا تھا, خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کو کھڑے لین لگانے لگا تھا. اگر عمران خان ہوتا تو پاکستان کو آج جتنی رسپیکٹ عزت مل رہی ہے, یہ مل سکتی تھی؟ کبھی نہیں مل سکتی تھی. آج پاکستان کو جتنی عزت رسپیکٹ جو مل رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے مل رہی ہے کہ عمران خان جیل میں ہے. اگر عمران خان باہر ہوتا تو یہ رسپیکٹ, یہ عزت نہیں مل سکتی تھی. تو میں جناب یہ 27 کو آئیں گے, جو غریب کے بچے ہیں پھر مار کھائیں گے, وہ اپنی تشریف کو پھر لال کروائیں گے. سب جو کے پی کے سے پٹھان آئیں گے اپنی تشریف کو لال کروا کے جائیں گے 27 ستمبر کو. سوچ سمجھ کے آئیے گا. باقی لوگ پیسہ کھا رہے ہیں, غریب کے بچوں کو مروا رہے ہیں. عمران خان کی پرانی عادت ہے, یہ ہمیشہ جلسوں میں بھی غریبوں کے بچوں کو مرواتا تھا, یہ احتجاجوں میں غریبوں کے بچوں کو مرواتا تھا. خود یہ بڑے کمفرٹیبل زون میں رہتا ہے, خود یہ اے سی کے بغیر سو نہیں سکتا, ٹھنڈے کولر کے بغیر سو نہیں سکتا, کاجو بادام کے بغیر رہ نہیں سکتا, دیسی مرغی کے بغیر, دیسی بکرے کے گوشت کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا. یہ جناب چیا سیڈ, دہی بڑا کھاتا ہے. اس کے بعد جناب خان صاحب چکندر کا جوس پیتے ہیں. اتنی پیچھے مینیو پورا آیا ہے. اور وزارت اطلاعات و نشریات کی جو وزیر ہیں
میڈم عظمہ بخاری، انہوں نے پورا بتایا کہ کیا ان کا مینیو ہے پورے ہفتے کا، کہ ناشتہ کیا ہے، دوپہر کا کھانا کیا ہے اور رات کا کیا ہے. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو مزہ آ جائے، یقیناً آپ کے منہ میں پانی آ جائے. تو جناب یہ خان صاحب کے بعد میں اب وہ بڑا ایک جو ٹاپک ہے، بڑا عجیب ٹاپک بن گیا جناب، یہ جو آبنائے ہرمز والا ہے. اب جو پاسداران انقلاب ہے یہ اصل میں ایران سے دشمنی کر رہے ہیں، ایرانی قوم سے. آپ وہاں مہنگائی کا لیول دیکھیں، جا کے ایران میں بے روزگاری دیکھیں، وہاں ایجوکیشن کا لیول دیکھیں، وہاں پر جناب آپ جا کر ہیلتھ کی پوزیشن دیکھیں، وہاں پر تباہی بربادی دیکھیں. میں نے ایک پیچھے ویڈیو کی تھی کہ ایران نے کٹ خانے میں PIT کی ہوئی ہے، لیسا نمار. یہ کیا بہادری ہوئی ہے؟ ہمیں مارو، مجھے مارو، مجھے مارو، یہ کیا بہادری ہے؟ میں انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. گو ایران مسلمان ہے، گو ایران مسلمان ہے، لیکن یہ جو بنائے ہرمز یہ بند کر رہا ہے معاف کیجیے گا معاف کیجیے گا، پوری دنیا جتنے ملک ہیں یہ سب چاہتے ہیں ابنائے ہرمز کھلے. روس بھی چاہتا ہے، چائنا بھی چاہتا ہے، امریکہ بھی چاہتا ہے، گلف کی ساری ریاستیں چاہتی ہیں، ان کا بزنس چلتا ہے. آئل کی تقریباً 25 یا 20 کے قریب، تھوڑا نیچے اس سے ترسیل آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے. اور جب آبنائے ہرمز بند کر دیں گے تو ترسیل تھوڑی رکے گی، اس کو دوسرے وائز سے آنا پڑے گا، اس لیے اس کا فریٹ بڑھ جائے گا، انشورنس بڑھ جائے گی، تو اس سے آئل پرائسز زیادہ ہو جاتی ہیں. پرابلم کیا ہے؟ دنیا چاہ رہی ہے کہ آئل کی قیمت نیچے آئے. ایران کے پاسداران انقلاب چاہتے ہیں ہم نیچے نہیں آنے دینی. اب جو پاکستانی چاہتے ہیں کہ آئل اور مہنگا ہو، پیٹرول اور مہنگا ہو، ڈیزل اور مہنگا ہو، وہ تو ایران کو سپورٹ کریں، پاسداران انقلاب کو سپورٹ کریں، مجھے کوئی ایشو نہیں. لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ پیٹرول کا ریٹ نیچے آئے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیزل کا ریٹ نیچے آئے، مٹی کے تیل کا ریٹ نیچے آئے، اور LNG اور گیس جو ہمارے گھروں میں کھانے کے ٹائم آ رہی ہے وہ پورا دن آئے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں وہ تو ایران کا ان کا موقف آپس میں ملتا نہیں ہے. ایران چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز باندھ رہے کیونکہ ہمیں LNG اس طرف سے آتی تھی. اب اگر وہ کسی امریکہ سے لیں گے، کسی اور ملک سے لیں گے تو بڑی مہنگی پڑے گی ہمیں، ٹھیک ہے، آپ کو بل بھی زیادہ آئیں گے، پھر آئل بھی مہنگا. اب یہ جتنے ملک ہیں کوئی بھی نہیں لڑ رہا، اکیلا امریکہ اس وقت لڑ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلے، کیونکہ امریکہ کا بھی جو آئل ریٹ جب بڑھے گا تو ان کے ملک پہ بھی اثر پڑتا ہے. لیکن امریکہ کا اس وقت کوئی ملک ساتھ نہیں دے رہا، اکیلا امریکہ جو ہے وہ ایران سے لڑ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کھولو. باقی باتوں پہ تنازع ہو سکتا ہے کہ اس پہ پابندیاں ہٹائیں، میں ان پہ بھی ہٹانی چاہیے، ایران سے پابندیاں ہٹانی چاہیے، اور جو باتیں ماننے والی ہیں ماننی چاہیے. ان کو جو ایک فیل کنٹری ہے، ڈیفالٹ کنٹری ہے، اس کو مطلب گرو کرنا چاہیے. میری خواہش ہے کہ ایرانی قوم ترقی کرے. لیکن جو دنیا میں وہ مہنگائی لانا چاہتے ہیں پاسداران انقلاب، ایرانی سیاسی حکومت جو ہے وہ قدرے بہتر پرفارم کر رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ تعلقات ٹھیک ہو، ملک ٹھیک ہو. ان کو کیونکہ سیاستدانوں کو پتہ ہوتا ہے یہ جو پاسداران انقلاب ہیں یہ بیسیکلی یہ سیدھا جنت میں جا رہے ہیں. یہ دہشت گردی کی قسم ہے میرے خیال میں. جس طرح پاکستان میں طالبان ہے اس طرح سے اب یہ پاسداران انقلاب ہیں. انہوں نے اپنے ملیشیاز بنائے ہوئے ہیں، اپنے جتنے بھی ملیشیاز ہیں، جس طرح حوثی باغی ہیں یمن کے یہ والے، اس کے بعد جو یمن کے حوثی باغی ہیں ان کو جو ہے اس کے بعد اور ملکوں میں بھی، عراق میں بھی ہیں ان کے حمایتی، ٹھیک ہے، عراق میں بھی ہیں اور ملکوں میں بھی ہیں. جس طرح طالبان نے جگہ جگہ پہ اپنی پاکٹس جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں، تو بالکل اس طرح سے جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ اس طرح سے بنائی ہوئی ہے. یہ چاہتے ہیں دوسرے رستوں میں بھی حملے کر رہے ہیں. سعودی عرب کے تجارتی جہازوں کو، پیچھے انڈیا کا بھی ایک جہاز تباہ ہوا ہے، اور بھی پاکستان کے جہازوں کو بھی یہ روکتے ہیں. تو یہ جو دہشت گردی کروا رہے ہیں پاسداران انقلاب، اس وجہ سے دنیا میں آئل پرائسز زیادہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سب لوگ ٹرمپ کے خلاف بھی ہیں، ٹرمپ کو بلا برا بھی کہتے ہیں، پاکستان میں بھی کہتے ہیں، دنیا میں بھی کہتے ہیں، سعودی عرب بھی کہتا ہوگا، باقی ملک بھی کہتے ہوں گے. لیکن جو ٹرمپ واحد بندہ ہے، میرے خیال میں ٹرمپ واحد بندہ ہے جو آبنائے ہرمز کھلوانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ آئل ریٹ جو ہے نیچے آئیں، پیٹرول ڈیزل نیچے آئے، LNG نیچے آئے. باقی کنٹریز اس کا ساتھ نہیں دے رہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ساری جو عرب کنٹریز ہیں اکٹھے ہو جائیں امریکہ کے ساتھ، کیونکہ اس کو کھلوائیں گے تو آئل کے ریٹ نیچے آئیں گے. لیکن پاسداران انقلاب جو ہیں وہ بس وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ رسی جل گئی،
لیکن بال نہیں گئے. یہ وہ میں مثال دے رہا ہوں, رسی جل گئی لیکن بال نہیں گئے. آپ اپنے ملک کو سنبھالو بھائی, اپنے ملک کو, اپنی کنٹری کو سنبھالو, اپنے ملک میں ترقی کرواؤ. آپ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر کے تو اپنے مسئلے کو حل کرو یار. یہ جو رستے سمندری بند کریں گے, یہ پاکستان پہ بھی افیکٹ ہوگا, پوری دنیا پہ ہوگا, مہنگائی ہوگی پوری دنیا پہ. یہ جو پاسدارانی انقلاب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. یہ پنجابی کی مثال ہے, نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. رسی جل گئی, بال نہیں گئے. اور میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا. ٹھیک ہے, میری خواہش ہے, سب کی خواہش ہے کہ آئل ریٹ نیچے آئے. پوری دنیا کی خواہش ہے, ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ پٹرول سستا ہو, بجلی سستی ہو, گیس سستی ہو, گھروں میں گیس پورا دن آئے. تو وہ اس کے لیے کوشش اکیلا ٹرمپ کر رہا ہے. اکیلا ٹرمپ جو ہے وہ اپنا ہرمز کو کھلوانے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا. اور ایران جو ہے اس کو مذاکرات کے ذریعے, پاکستان بھی کہہ رہا ہے, سارے ملک کہہ رہے ہیں, قطر بھی کہہ رہا ہے, پھر عمان بھی کہہ رہا ہے, پھر اس کے بعد سعودی عرب کہہ رہا ہے, سارے ملک کہہ رہے ہیں, اس کو چائنا بھی سمجھا رہا ہے, سب سمجھا رہے ہیں کہ یہ کھلنے دو, یہ نہ کرو. لیکن جب پھر یہ لڑائی اگر فرض کرے, اللہ نہ کرے, لڑائی شروع ہوگی تو بڑی خطرناک لڑائی ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات. تو اس لیے یہ جو پاسدارانی انقلاب ہیں, ہوش کے ناخن لیں, عقل مندی کا مظاہرہ کریں. جب آپ امریکہ کے برابر ہو جائیں گے تو لڑ لیجیے گا ان کے ساتھ. ابھی تو کدھر سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں اور آپ پہ پھر آپ کے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. میں ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے, لیکن اتنا نہیں ہو رہا. آپ اپنے عربیوں کو مار رہے ہو, آپ بحرین کو مار رہے ہو, کویت کو مار رہے ہو, آپ سعودی عرب پہ پھینک رہے ہو, آپ یہ کیا قطر پہ پھینک رہے ہو. مطلب آپ اس کے بحری بیڑے سمندر میں کھڑے ہیں, جو ابراہیم لنکن کھڑا ہوا ہے ادھر, اس میں مارو, میزائل مارو, ان کو تباہ کرو, امریکن بحری بیڑوں کو کرو, پھر جناب آپ اسرائیل پہ مارو. تو اس لیے جناب کوشش کر رہا ہے ٹرمپ, چاہے وہ غیر مسلم ہے, لیکن وہ بنائے اور مز کھلوانے کی اکیلا کوشش کر رہا ہے ابھی اس وقت. اگر یہ کھل گئی تو آئل کے ریٹ نیچے آ جائیں گے. اور دوسرے ملک جو ہیں وہ ایران کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پنگا نہ لیں, اور اس کو اپنا جو پاسدارانی انقلاب ہے نا وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. وہ اس دماغ میں, ان کے پاسداران جو انقلاب ہیں, ان کے یہ دماغ میں عقل کا کھانا نہیں ہے, بے وقوف ہیں وہ. میں ان کو کہہ رہا ہوں بے وقوفی کر رہے ہیں جناب, بلا وجہ اپنے لوگوں کو تکلیف دلوا رہے ہیں. تو جناب آج میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بات میری نوٹ کر لیں. میں رہوں نہ رہوں, میں اس دنیا سے چلا جاؤں, میری بات غور سے سن لیں کہ دنیا بدل رہی ہے. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, یہ اے آئی جو ہے, یہ دنیا بدل رہا ہے. لوگوں کے بہت سارے کاروبار بند ہو رہے ہیں. اب دیکھیں, ہم ویڈیو کرتے ہیں, جو ہم پوسٹر پہلے ہم کسی ڈیزائنر سے بنواتے تھے, اس کو 500 روپیہ, 1000 روپیہ, 2000 پے کرتے تھے مہینے کی, اس کی سیلری لگائی ہوئی تھی. اب ہم اے آئی سے وہ پوسٹر آرام سے, وہ ڈیزائنر سے بہت اچھا بنا رہے ہیں, کام ختم ہو گیا ڈیزائنر کا. اب میں ایک بڑی خطرناک بات کرنے لگا, میری بات کو ذرا غور کر لیجیے گا. جتنے اسکول مالکان ہیں, جتنے کالج مالکان ہیں, جتنی یونیورسٹیاں ہیں, یہ لوگ تیاری کر لیں, یہ لوگ تیاری کر لیں. یہ جو بہت ساری برانچز ہیں, یہ اسکول, کالج, یہ یونیورسٹی, یہ بند ہونے والی ہیں. آنے والے وقت میں صرف کمپیوٹر لیبز ہوں گی جہاں پہ ایگزام ہوں گے. مطلب فرام پلے گروپ سے ماسٹر ڈگری تک, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جناب ایم فل جو بھی ہوتا ہے, ایم فل, پھر یونیورسٹی کا جو پی آئی ٹی, ٹھیک ہے. جتنی ایجوکیشن ہے یہ ساری اب اس کے صرف ایگزام ہوا کریں گے. لوگ اپنے گھر میں کاروبار کرتے, چلتے پھرتے پڑھیں گے. وہ اپنا نالج اسمارٹ فون سے, لیپ ٹاپ سے, اے آئی سے اس کی تیاری کریں گے, پریپریشن کریں گے. ہر پیپر کی پریپریشن ہوگی, اسکول لیول کی ہوگی جناب, کالج لیول کی ہوگی, یونیورسٹی لیول کی ہوگی. تو جناب صرف کمپیوٹر لیب جو ہوئی ہیں وہاں جا کے وہ ایگزام دیں گے. یہ ہوگا پہلا فیز. پہلے فیز میں کیا ہوگا کہ جتنی یہ اسکول کی ایجوکیشن ہے, یہ یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے, یہ جناب کالج کی ایجوکیشن ہے, یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے کام کرتے, اپنے کاروبار کرتے, گاڑی ڈرائیو کرتے, اس کی تیاری کریں گے. صرف ایگزام کی ڈیٹ کا پتہ ہوگا, اس کی ٹائم ہوگا. آن لائن جا کے آپ اپنی ڈیٹ شیٹ نکالیں گے, ٹائم نکالیں گے, سلیکشن کریں گے اپنے امتحانی سینٹر کا کہ کس لیب میں آپ جائیں گے. تو اس لیب میں جا کے آپ ایگزام دے کے آ جائیں گے. ایگزام دیں گے, کلاسیں آگے جاتی جائیں گی 1 2 3 4 5 6 16 تک, جہاں پی آئی ٹی جو بھی کرنا ہوگا آپ نے.
تو صرف ایگزام کے لیے لیبز ہوں گی. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں یہ لیب بھی ختم ہو جائیں گی. ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایگزام دے گا. ٹائمنگ ہوگی, آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہوگا, آپ کے سامنے پیپر آئے گا, آپ نے خود اس کو سالو کرنا ہوگا. ٹائم ہوگا 1.5 گھنٹہ. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی کلاس سے بڑی کلاس تک, یہ اسکول کی کلاس سے کالج کلاس اور یونیورسٹی کلاس, یہ جتنی کلاسیں ہیں یہ سارے اسکول, یہ ساری یونیورسٹی, یہ سارے کالجز یہ بند ہو جانے ہیں. صرف کمپیوٹر لیبس لوگ بنائیں گے. ایگزامینیشن جو بورڈ ہوں گے, جو بورڈ ہوں گے, جس طرح ابھی انٹرمیڈیٹ کا بورڈ ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد یہ میٹرک لیول کا بورڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پہلے میٹرک لیول کا ہوتا ہے, پھر انٹرمیڈیٹ کا بورڈ ہوتا ہے, پھر جناب آپ کا جو یونیورسٹی کا بورڈ ہوتا ہے, یونیورسٹی کی ڈگری ہوتی ہے, جس یونیورسٹی کی ہو اس یونیورسٹی کا صرف لیب ہوگی. اب فرض کریں پنجاب یونیورسٹی, اس کی لیبس بنیں گی جگہ جگہ پہ, لوگ وہاں پیپر دینے جائیں گے. ورچوئل یونیورسٹی اس کی لیب پہلے سے موجود ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب سمجھ لیں ورچوئل یونیورسٹی ٹائپ ہو جائے گا. پہلے مرحلے میں ساری یونیورسٹی ورچوئل یونیورسٹی ٹائپ ہو جائے گی. اس کے بعد جناب کالجز کی لیب ہوں گی, اسکولوں کی لیب ہوں گی. اس کے بعد جناب اگلے مرحلے میں یہ لیب بھی بند ہو جائیں گی. لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر تیاری کر کے صرف ایگزامینیشن کے لیے اپنی سلیکشن کریں گے اپنے دنوں کی. اس کے بعد جناب کس دن وہ پیپر دینا چاہتے ہیں, کون سا دینا چاہتے ہیں, کس ٹائم دینا چاہتے ہیں, وہ سلیکشن خود کریں گے, خود ڈیٹ شیٹ بنائیں گے, اور ڈیٹ شیٹ بنانے کے بعد جناب صرف ایگزام دیا کریں گے. اسی طرح گورنمنٹ جو ہے وہ ان یونیورسٹیز کو آتھورائز کر دے گی, ان اسکولوں کو, ان کالجوں کو, کہ وہ آن لائن یہ جو ایجوکیشن ہو جائے گی ساری آن لائن ہو جائے گی جناب. یہ سارا وہی حساب ہو جانا ہے, اور پھر ان کو وہ ڈگریاں بھی اس طرح آن لائن ملیں گی. ڈگری بھی گھر آ جائے گی, ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, ٹھیک ہے, گھر آ جائے گی ڈگری آپ کے جناب. جس طرح آپ کو کوئی آپ آرڈر کرتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے نا, بالکل اس طرح ڈگری گھر آ جائے گی. یہ سارا کچھ ختم ہونے والا ہے. کانوفیکیشن ختم, ٹھیک ہے, فنکشن ختم, بڑے بڑے لیکچر ختم, سب کچھ آپ اے آئی سے لیکچر لیا کریں گے. اسکول کے بچے بھی اے آئی سے لیکچر لیں گے, کالج کے بچے بھی لیں گے, یونیورسٹی کے بھی لیں گے. اور یہ میں جو اسکول مالکان ہیں, کالج مالکان ہیں, یونیورسٹی مالکان ہیں, یہ تیاری پکڑ لیں. صرف آپ کی لیب بننی ہے, اس کے لیے اتنی جگہ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. یہ لمبی لمبی گراؤنڈیں اور یہ جناب بڑی بڑی پارکنگ جو ہے, بڑی بڑی پارکنگ, یہ ختم ہو جانا ہے سارا کچھ. صرف لیب ہوں گی, اور لیب سے ایگزام ہوگا, اور وہ ڈگری آپ اس طرح سے دیں گے. اس لیے دنیا بدلنے والی ہے. ناظرین میرے ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.